اللہ سے تمہیں خود پوری کروا کے دے دوں گا۔ جب اللہ کا نبی پوری کروائے گا تو کیسی کروائے گا، اور جب اللہ دینے والا ہوگا تو کیسا دے گا؟ ساری دنیا کے مظلوموں کو پیغام سنا دیا، ساری دنیا کے دکھیوں کو پیغام سنا دیا کہ دنیا میں اکثر انسان ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو میرے رب کا پیغام، میرے نبی کا پیغام، میری امت سہ جانا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ آ جانا۔ یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ امت کے تمام ان طبقات سے وعدہ ہے جو ظلم کی چکی میں پس گئے اور جن کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور جن کے حقوق غصب کر دیے گئے اور جن کے حقوق تباہ کر دیے گئے، تو ان کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کون ہیں جن کے حق مارے گئے دنیا میں اور وہ صبر کر گئے، آؤ آج میں تمہیں اللہ سے لے کر دکھاؤں گا، اور جنہوں نے تمہارے حق مارے آج میں انہیں تمہیں پکڑوا کے دکھاؤں گا۔ تو آخری دو وصیتیں میرے نبی نے فرمائی، الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کر جانا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا، جہاں رشتے ہوں وہاں سر جھکانا، ماں باپ کی دعا لے کے جنت کا راستہ بنانا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ ان کی دعاؤں سے جنت نہ لے سکا۔ میرے نبی جنت میں گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ تو معراج ہے اور خواب میں کئی دفعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آج رات میں جنت میں گئے تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں نعمان بن حارثہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت ادھر کہاں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو گیا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے اندھیرے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے میں اور اوپر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر جنت، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آواز 7 آسمان کو چیر کے پوری جنت میں گونج رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون سا لاؤڈ سپیکر ہے؟ ماں کی خدمت کا لاؤڈ سپیکر۔ اچھا ان کی ماں کی تمام صحابہ میں صفات عجب عجب ہیں۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں تو پکا، میری ماں ہے تو پکا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو نہیں، یہ میری ماں ہے میں پکاؤں گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ماں باپ کا ادب فرض ہے اور بیوی کے حق کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کہیں ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا اور کہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں؟ تو میں غلط کر رہا ہوں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی، تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے۔ وقت تو شرم آتی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا حضرت میری بیوی سے لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، وظیفہ نہ پڑھو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق، اپنا بول میٹھا کرو، جو تمہارے لیے اپنی عزت کو لے کر آ گئے، ایک بول پر اپنی عزت کو لے کر آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اور تمہارے لیے اس نے بچے جن جن کے اپنا پیٹ پھاڑ دیا،
اپنی جوانی کو تمہارے پیچھے گلا دیا، اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا رب کہتا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تو اسے برداشت کرو، اس پر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو میں نے کہا تم ایسا کرو، جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پر بیٹھے کے 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی۔ کہنے لگا اچھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آیا، تو میں نے پوچھا با وہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی اس پہ عمل کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا تو لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو مرد اور عورت سے لڑے، کمزور بیچاری ہیں، مرد ہو کر عورت سے لڑے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان یا ہندوستان تھا تو ایک گاما